گرامی قدر سامعین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق و عنایت سے ہم مسکینوں کو جمعہ کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسجد سجدہ سے آخری سانس تک وابستہ رکھیں، ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور پاک رحمت کائنات، فخر موجودات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، آقا نامدار محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ اگرچہ 8 اور 9 ربیع الاول بھی کہی جاتی ہے، جبکہ یہی 12 ربیع الاول حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم وصال، یوم وفات بھی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک ہی دن کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا بھی، اور ایک ہی دن اپنے پاس واپس بھی بلا لیا۔ یقیناً اس میں 20 حکمتیں ہیں۔ عام طور پر ایک حکمت بیان کی جاتی ہے، ایک ہی دن آپ علیہ السلام کی ولادت بھی وفات بھی اس لیے رکھی گئی، ولادت پر خوشی مناتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرے، سوچے یہ دن یوم وفات بھی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ وفات کو سامنے رکھے اور اس دن کو رونے پیٹنے میں، افسوس میں مصروف کر دے۔ عموماً کئی ایام ایسے معروف ہو گئے کسی ہستی کے نام پر، ایسے نہ ہو، بلکہ یوم ولادت بھی پیش نظر ہو، نہ خوشی میں حد سے آگے بڑھے اور نہ وصال کی، جدائی کی پریشانی یا غم میں حد سے آگے بڑھے، اعتدال میں رہے۔ میں مسکین کے ذہن میں ایک اور حکمت آتی ہے، اور وہ یہ ہے
12 ربیع الاول ولادت بھی، 12 ربیع الاول وفات بھی، ایک ہی دن دونوں اس لیے رکھی گئیں تاکہ امت اس دن میں ولادت سے لے کر وفات تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سامنے رکھے، ساری زندگی سیکھنے کی کوشش کرے، ساری زندگی کو سامنے رکھتے اس پر عمل کی نیت کرے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ امت کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک پہلو اور بھی آتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس پہلو کے اندر تھوڑی لطافت ہے، نزاکت ہے، توجہ سے سمجھنے والا ہے۔ دنیا کے اندر معروف شخصیات، ان کی ولادت اور وفات کے دن انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اخبارات میں دوسری جگہوں پر پڑھتے ہوں گے، دیکھتے سنتے ہوں گے، کسی بھی شخصیت کی ولادت ہے تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، اخبارات میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی وفات پر بھی آقا مقام نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک چونکہ سب سے الگ ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، سب سے منفرد، سب سے جدا ہے، اس لیے عام شخصیات کی طرح صرف ولادت کے دن کو ان کی یاد کے لیے خاص کر لینا یا وفات کے دن کو ان کی یاد کے لیے الگ کر لینا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ محبت کا حق نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت دنیا کی معروف سے معروف شخصیت چھوڑیں، کل انسانیت سے بھی ممتاز، جداگانہ اور اوپر کی شان رکھتی ہے، تو پھر آپ کا ذکر سال بعد کسی ایک دن میں چاہے ولادت کا ہو چاہے وفات کا ہو کیوں خاص کیا جائے؟ آپ کی یاد تو لمحہ لمحہ ہو، آپ کی یاد تو سانس سانس ہو، اور آپ کی ذات مبارکہ تو آنکھوں کا سرما ہو اور آنکھوں کی نمی ہو، ہر وقت ہر لمحہ آپ کی باتیں ہوں، آپ کی یادیں ہوں، زبانوں پر آپ کے تذکرے ہوں، کان آپ کی باتیں سنیں، دل و دماغ آپ کو سوچتے رہیں، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی اور ساری خدائی بھول کر اللہ کے محبوب کی یاد میں گم ہو جائے۔ ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے۔ کسی ایک دن کو 12 ربیع الاول ہو یا کوئی اور سال آیا اور کسی ایک دن کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے خاص کر لیا، کچھ کھا پکا لیا، کچھ سجا لیا، تھوڑی لائٹنگ کر لی اور حق ادا ہو گیا، نہیں۔ اللہ کے محبوب سے وہ محبت چاہیے کہ جو کسی سے نہیں۔ بالکل صاف لفظوں میں فرما دیا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، کلمہ پڑھو پھر بھی،
نمازیں پڑھو پھر بھی، حج و زکوٰۃ دو پھر بھی، ساری زندگی مصلی پر بیٹھے گزر جائے پھر بھی، جب تک تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اپنے ماں باپ دے دنیا کے ہر رشتے سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری نہ ہو۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ، یہ 12 تاریخ خاص طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ولادت سے وفات تک ساری پیش نظر رکھی جائے، کم از کم اسے سیکھنے کی نیت ہی کر لی جائے۔ میرے محترم دوستو، کسی بھی شخصیت کو پوری طرح سے سمجھنا ہو، اس شخصیت کی مبارک زندگی سے کچھ سیکھنا ہو، تو میں اس کا ایک ہلکا سا طریقہ بتا دیتا ہوں، یا یوں سمجھیے کہ سرور کائنات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک نقشہ کھینچ لیتا ہوں، آج کے لفظ بولیں تو ہیڈ لائنز دے دیتا ہوں، اب کوئی سیکھنا چاہے تو اس لائن پر محنت کرے، وقت نکالے۔ حیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کا خاندان کیسا تھا، حسب و نسب کیا تھا، اس خطے علاقے کی صورتحال کیا تھی، خاندان وہ کیوں چنا گیا، وہ علاقہ کیوں چنا گیا، آپ کی زبان کیا تھی، ولادت سے پہلے کیا کوئی انہونی ہوئی، معلوم ہو کہ یہ بچہ دنیا میں آنے والا عام بچہ نہیں، ولادت مبارکہ کے موقع پر اور پھر بعد میں کیا کچھ الگ ہوا، کچھ خاص باتیں ظاہر ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی گود میں تشریف لائے، کیسا تھا آپ کا ماں کی گود میں آنا۔ ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں کی گود میں آتے ہیں، اللہ کے محبوب ماں کی گود میں کیسے تھے، پھر بچپن کیسا گزرا، اس بچپن میں کوئی آثار نبوت، کوئی روٹین سے ہٹ کر بات سامنے آئی، آپ کی رضا کیسی تھی، کس نے دودھ پلایا، ماں باپ کب جدا ہوئے، آپ کا رد عمل کیا تھا، جوانی کیسی تھی، بولنا کیسا تھا، کاروبار تجارت کیا تو وہ کیسے کیا، اخلاق کیسے تھے، شادی کیسے ہوئی، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا کیسے تھا، لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا تھی، پھر کس طرح آپ غار حرا تک پہنچے، وہاں کیا ہوتا رہا، کیسے اور کیا لے کر غار حرا سے آئے، قوم کو کس طرح دعوت دی، قوم کا رد عمل کیا تھا، اس رد عمل پر کیسے صبر کا مظاہرہ کیا، کس بنیاد پر آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت پر مجبور ہوئے، کیا بیتی ہجرت کرتے ہوئے، ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ کا انتخاب کیوں ہوا، مدینہ طیبہ والوں نے کیسے استقبال کیا، وہاں شب و روز کس طرح گزرے، پھر مدینہ طیبہ سے کیا وجہ بنی، 13 سال مکہ میں خاموشی سے ظلم سہنے والوں کو حکم ہوا اب ہتھیار اٹھائیں، یہ لوگ پھر احد، بدر، حنین، احزاب میں پہنچے، کب فتح ہوئی، کیا رد عمل تھا، شکست پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، اس دوران مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کا قیام ہوا، کیسے ہوا، انتظامات کیا تھے،
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، کیسے کیا، کیا رویہ تھا، مکے والوں کا کیا ہوا، پھر آخری حج پر پہنچے، 1.25 صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا، اس خطبے میں امت کے نام کیا پیغام تھا، پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، کیسے، اور پھر پردہ فرمانے کے بعد اب تک حضور کا ہمارے لیے پیغام کیا، تعلیمات کیا، یہ سیرت طیبہ کا خاکہ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر محنت ہونی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، یہ ساری باتیں محفلوں کے اندر آنی چاہیے، گھروں میں آنی چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کی ذات پاک کو کسی خاص دن کے لیے خاص کر لے اور اس خاص دن میں کچھ نہ کچھ کر لے جو طبیعت میں آئے اور سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ایسے نہیں۔ یہ دن تجدید عہد کے دن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ نیت کرنے کے دن کہ ساری زندگی سمجھنا ہے، پیارے نبی کی پوری حیات سمجھنی ہے، پیارے نبی سے پوری محبت کرنی ہے اور پیارے نبی کی پیاری زندگی پر پورا عمل کرنا ہے۔ پوری زندگی سمجھنی، پوری محبت کرنی اور پھر اس زندگی پر پورا عمل کرنا۔ میرے محترم دوستو، 12 ربیع الاول آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت، اس موقع پر حیات طیبہ کا خاکہ تو بیان کر دیا، لیکن سیرت مبارکہ سے صرف ایک پہلو ذکر کرنا ہے، لیکن توجہ 200% چاہیے تو بات سمجھ آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اس ربیع الاول کی مناسبت سے صرف ایک پہلو ذکر کرنا ہے، بڑا دل نشین، محبت بڑا نتیجہ خیز، بہت ہی گہرا، لطیف اور پیارا پہلو۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1.25 انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ کا ظہور 1.25 انبیاء کرام کے بعد ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جو 1.25 پیغمبروں کے بعد تشریف لائے، آپ کا وجود 1.25 پیغمبروں سے پہلے کا ہے۔ وجود مبارکہ پہلے سے ہے، اس کا ظہور بعد میں ہے۔ بہت توجہ سے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا، میں نے یہ پوچھا، اے اللہ کے محبوب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، متی وجبت لک النبوہ، مجھے فرمائیے کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ متی وجبت لک النبوہ، مجھے رہنمائی کیجئے آپ کو نبوت کب ملی؟ سوال دل میں بٹھا لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مجھے اس وقت بھی نبوت مل چکی تھی
جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی مٹی پانی کا گارا بنا کر ان کو بنایا جانا تھا، ان کی تخلیق ہونی تھی، اللہ کا فیصلہ ہونا تھا۔ آدم ابھی پیدا ہونے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، مجھے نبوت اس وقت بھی مل چکی تھی، وجود میرا، وجود نبوت میرا یہ آدم کی تخلیق سے پہلے تھا۔ اللہ نے اسے ظاہر 1.25 لاکھ انبیاء کے بعد کیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی توجہ سے سن لیں، محبت رکھیں، اوپر دیکھتے رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ای کم نہیں کرتا، سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام پیدا کیے گئے، مسجود ملائک بن گئے، جنت میں قیام ہے، حکم ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا، خطا کر بیٹھے، قریب بھی گئے اور درخت کا پھل بھی کھا لیا۔ اللہ جل شانہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اب حضرت آدم کے دل میں پہلے ہی انسان تھے، اس سے پہلے یہ معاملے تھے ہی نہیں کہ اللہ راضی ہو تو کیسے اور ناراض ہو تو اسے منانا کیسے، توبہ کیا ہوتی، طریقہ کیا ہوتا، پہلے تو خبر ہی نہیں تھی۔ اللہ نے حضرت آدم کے دل میں خود ہی توبہ کا خیال ڈالا۔ ہوشیار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا، اللہ اس درخت کے پاس نہیں جانا تھا، میں تو اس کا پھل کھا بیٹھا، اب میں معافی چاہتا ہوں، لفظ دل میں بٹھا لو، یہی کافی ہیں، ساتھ لے جاؤ۔ تو حضرت آدم بولے اسألک بحق محمد، اے اللہ میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں حکم عدولی کر بیٹھا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ معاملہ اس سے بھی دلچسپ ہے، اللہ جل شانہ نے آدم سے پوچھا، آدم یہ محمد کون ہے اور تمہیں کیا خبر، اور تم تو پہلے پیدا کیے گئے انسان، تم سے پہلے تو کوئی انسان ہی نہیں، یہ محمد کون ہے، کیا خبر تمہیں؟ حضرت آدم بولے باری الہ یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، کچی باتیں ہم نے کبھی نہیں کی۔ اللہ جل شانہ جب یہ پوچھتے ہیں آدم کیسے پتا چلا، آدم بولے اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح پھونکی، جب میری نظریں اوپر آسمان پر گئیں تو میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ کوئی خاص ہے، اس سے کوئی خاص محبت ہے، اس سے کوئی خاص تعلق ہے۔ اللہ نے انسان کی، میری پہلا انسان ولادت سے پہلے ہی اس کا کلمہ لکھ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ رکھا ہے، تو یہ کوئی عام نہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا آدم ٹھیک سمجھے، مخلوقات ساری کی ساری، توجہ رکھنا، مخلوقات ساری کی ساری، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، سمندر دریا ندی نالے ہوں، اڑتے پھرتے پرندے ہوں، دنیا جہان کے سارے رنگ روپ ہوں، پھول کلیاں ہوں، کچھ بھی ہو،
ساری مخلوق میں سب سے پیارا اور محبوب مجھے یہی. اور اے آدم اگلی بات بھی سن لو، لولاک لما خلقت الافلاق، میرا یہ پیغمبر، ولولا محمد، اگر یہ میرا پیغمبر نہ ہوتا اور میں نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو آدم نہ تمہیں پیدا کرتے نہ کسی چیز کو. سمجھا رہا ہوں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے محبوب پیغمبر کی تشریف آوری 1.25 لاکھ پیغمبروں کے بعد ظہور، لیکن آپ کا وجود 1.25 لاکھ پیغمبروں سے پہلے، وجود پہلے ظہور بعد میں. اب ایک مثال سن لو. دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری علمی بحث ایک مثال میں لا کر ختم کر دی. علم والوں کی، اللہ والوں کی اپنی شانیں ہوتی ہیں. جو لوگ سکول گئے ہوں یا جاتے ہوں، جیومیٹری کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اسے پرکار کہتے ہیں. آج کل کے حالات اور ہے، سکول کے بھی، جیومیٹری کے بھی، جیومیٹری کے سامان کے بھی. ٹھیک، ہمارے وقتوں میں نہ جیومیٹری بھی نہیں تھی، آپ میں بھی سی ایسے ہیں. ایک تختی دھونے والی چاکی، ایک قلم دوات. خیر، جیومیٹری کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اسے پرکار کہتے ہیں. یوں اس شکل کی، وہ پرکار کا کام یہ ہے کہ اس کی نوک کاغذ پر رکھتے ہیں یوں، اور پھر اسے گھما کر اس کی مدد سے دائرہ بناتے ہیں تاکہ دائرہ صحیح بن جائے. جب دائرہ کھینچ لیتے ہیں پھر پرکار اٹھا لیتے ہیں. توجہ رکھنا، جب پرکار کی نوک کاغذ پر رکھی تھی، دائرہ بنانے کے بعد اٹھائی تو دیکھا کہ نیچے ایک درمیان میں نقطہ پڑا ہے. یہ دائرہ کھینچنے کے بعد نقطہ سامنے آیا. بنا کب تھا؟ جنس پرکار یا سکول ویکھیا ہے او دسو. یہ جو نقطہ اب سامنے آیا بنا کب تھا؟ پہلے بنا تھا، پھر دائرہ کھینچا گیا، پھر جب پرکار اٹھائی تو سامنے اب آیا. 12 ربیع الاول پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. سمجھائے رہا ہوں کہ ظہور اب ہوا ہے. 1.25 لاکھ پیغمبروں کے بعد تشریف آوری اب ہوئی ہے. سامنے محبوب اب لائے گئے ہیں، لیکن وجود آپ کا پہلے سے ہے. خداوند قدوس نے مخلوقات کا دائرہ کھینچنے سے پہلے ہی اپنے محبوب کو پیدا کر لیا. جب مخلوق ساری ہے ہی ان کا صدقہ، تو جس کا صدقہ ہے اس نے تو پہلے ہی ہونا ہے. بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا کرے آپ توجہ رکھیں اور میں سمجھا پاؤں. محبت شوق سے، یہ دن بڑے محبت والے ہیں، کوئی زبان خالی نہ رہے، سب مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. میرے محترم دوستو، اب 2 لفظی سا مختصر سا سادہ اور سیدھا سا سوال ہے. سوال یہ ہے، سوال کی کاٹ سمجھنا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں رکھا. پہلے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے. جب اللہ نے
پیدا آپ کو سب سے پہلے کر لیا تھا، وجود پہلے تھا، تو اب ظہور آخر میں کیوں؟ یہ کیوں بڑی قیمتی ہے، اسے اچھی طرح سنبھال لو۔ جواب کی طرف آتے ہیں، سادہ جواب سے شروع کروں گا، علم والوں کی اپنی شان ہے، وہ بعد میں رکھیں گے۔ پہلے ذرا سادہ سا جواب سن لو تاکہ دل ذرا مطمئن ہو جائے کہ گل ایڈی اوکھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وجود نبوت پہلے اور ظہور نبوت بعد میں کیوں؟ سادہ سا جواب سن لو، ذہن نشین کر لو، دل مطمئن ہوگا تو پھر آگے قرآنی آیات کی طرف جائیں گے۔ سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اور جو دولہا ہوتا ہے وہ آتا ہی بعد میں ہے۔ ٹھیک؟ لوگ آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، ماحول بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے، نظریں ساری منتظر رہتی ہیں منتظر رہتی ہیں، کب آئے کب آئے کب آئے کب آئے۔ سیدنا آدم سے عیسیٰ تک 1.25 انبیاء کرام علیہم السلام اس دھرتی پر بھیجے گئے محبوب کے استقبال کے لیے۔ مہمان خصوصی اس کائنات کے اللہ کے محبوب تھے، کائنات کے دولہا اللہ کے محبوب تھے۔ 1.25 پیغمبر آئے، اس کائنات والوں کو سمجھایا دھرتی والوں کوئی آنے والا ہے، ساری نگاہیں ادھر لگ گئی آنے والے کی طرف، ساری نگاہیں لگ گئی آنے والے کی طرف۔ پھر اللہ نے مہمان خصوصی کو بھیجا۔ اب آؤ ذرا کتابی دنیا کی طرف، سوال ایک ہی رہے گا، جتنا وقت باقی ہے سوال اب ایک ہی رہے گا، دماغ ساتھ ساتھ چلانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ سوال یہی ہے، وجود نبوت پہلے ظہور نبوت بعد میں کیوں؟ پہلا جواب سن لو، باضابطہ جواب۔ اللہ جل شانہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اپنے مختلف پیغمبروں کو مختلف فضیلتیں دی ہیں، سارے ہمارے ایمان کا حصہ، سب پر ایمان بھی، عزت احترام بھی، محبت بھی۔ اللہ نے پیغمبروں کو صفات دی ہیں، مختلف صفات۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات دیے ہیں، مختلف معجزات، کسی کو کوئی کمال، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کی کوئی عظمت، کسی کی کوئی شان، کسی کی کوئی صفت۔ اللہ نے انبیاء پر یہ ساری چیزیں تقسیم کی۔ ہوشیار۔ پھر آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت دنیا پر واضح کرنی تھی۔ سیدنا آدم سے عیسیٰ تک علیہم السلام، اللہ نے جو خوبیاں 1.25 پیغمبروں کو دی، جو عظمتیں، جو شانیں، جو صفات، جو معجزات، وہ سارے کے سارے سمیٹ کر اکیلے محبوب کو دی۔ اس لیے آخر میں بھیجا۔ وجود پہلے ہے، بھیجے آخر میں گئے۔ دنیا پر عظمت بھی تو واضح ہو، دنیا پر عظمت بھی تو واضح ہو۔ دیکھو سلسلہ نبوت، سارے ہمارے پیارے، سارے برگزیدہ، سبھی بھیجے ہوئے، سبھی مقدس لوگ، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کی کوئی خوبی، کسی کی کوئی صفت اور شان۔ اب لو ہمارے محبوب آئے، جو کچھ خزانوں میں ہے، صفات کے، خوبیوں کے، معجزات کے، سب کا مالک اکیلا محبوب۔ اگر یاد رکھو تو میرا پیارا سا بچہ بیٹھا ہے اسامہ، یہ اس کے لیے کسی خاص وجہ سے، لیکن ہے سب کے لیے، نام اس کے ہیں، یہ آنے والے اشعار، لیکن اس دن کی مناسبت سے ہیں سب کے لیے، لطف آ جائے، کبھی تنہائی میں پڑھو تو مزے آ جائے۔
ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین مسجد کی چار دیواری کے ساتھ چموڑ دیا ہے. مسجد آئیں گے تو مسلمان ہیں، مسجد سے نکلو تو پھر نہ گھر میں دین، نہ دین کی بات، نہ گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نہ ان کے پر درود پاک، نہ کوئی چیز، نہ لینی نہ دینی. غور سے سمجھو، یقین کرو بڑا ظلم کر رہے، مر جائیں ہم غیرت ایمانی سے، کیا ہم کلمے والے ہیں. یہ طور طریقے تھے یہود و نصارہ کے کہ دین سارا رکھا اتوار کو کلیسا میں. پادری صاحب اکٹھے ہوئے، اتوار کا دن، دنیا میں پڑھے لکھے سمجھتے ہیں فضا ہی یہ کہ دنیا سے مذہب کا تعلق نہیں، گھر سے مذہب کا تعلق نہیں، ملک کے قانون ریاست سے مذہب کا تعلق نہیں، مذہب تو پرسنل چیز ہے. ہم بھی یہ جملہ کہیں نہ کہیں دہرا رہے ہیں کہ وہ جی نہیں، دین سے اپنا اپنا ہے. یہ اپنا اپنا کیوں؟ دین مسجد میں بھی ہے. اس سے اگلی بات کیا ہوگی؟ پاک پیغمبر نے دین تو بیت الخلا واش روم جانے کے لیے بھی دیا ہے. ہاں، ایسے تھوڑی ہے. مسجد میں داخل کیسے ہونا اور نکلنا کیسے، اور بیت الخلا واش روم لیٹرین میں داخل کیسے ہونا اور نکلنا کیسے، تو اب بتاؤ. اس لیے یہ دین مسجدوں سے گھروں میں لے کر جانا ہے، گھروں سے بازاروں میں لے کر جانا ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت یہ صرف یہ کام سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے نہیں ہے. دین سیکھنا ہے تو اس کے لیے تو وقت نکالنا پڑے گا، علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. تبلیغ والے جو منت سماجت کر کے لے کے جا رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ تھوڑا سا دین سیکھنے کا طریقہ آ جائے، کہ یہ مسجد میں نماز پڑھے، نماز کی بات گھر لے کر جائے، گھر سے دکان پر لے کر جائے، محفل میں بات کہنا آ جائے. ورنہ ظلم تو اب یہ بھی ہے، سارا دن سیاست پر بات کریں گے. کوئی بیماری بتاؤ، ہر بندہ بچو حکیم نکلے گا، ڈاکٹر نکلے گا. ادھی دنیا تھے حامد میر بیٹھی ہوئے گی، تبصرے دانشور سارے پڑھے لکھے ان پڑھ بھی. دین کی بات پوچھو یا کسی سے کہہ دیں کہ ابھی جمعے کے بعد یہ اعلان کرنا ہے آپ کو، میں نہیں شرم میں گدے ان پڑھ بھی دانشور پورا، حکیم پورا، مشورہ لے لو، آزما کر دیکھ لو. لیکن کسی کو نماز کا کہنا ہے کہ بھئی نماز کے بعد کھڑے ہو جائیں، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، میں نہیں شرم. یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اولادوں کو کون کہے گا نماز پڑھنی، قرآن پڑھنا؟ بیٹی کو کون سمجھائے گا سر پہ دوپٹہ، آپ کی اور میری عزت؟ کون کرے گا یہ باتیں؟ صرف اپنے ذمے جنہوں نے گھی آٹا دال چاول لے رکھا ہے، بس بنے رہو کولو کے بیل اور پورے کرو آٹے دال چاول نہیں ہو. گھر میں دین لے کے جانا ہماری ذمہ داری، پردے کی بات لے کے جانا ہماری ذمہ داری، نماز کا کہنا کہلوانا یہ ہماری ذمہ داری. یہ جھجک دور کرنے کے لیے تبلیغ کی محنت. بات سمجھیے. سوال ایک ہی ہے، ربیع الاول کا مہینہ وجود نبوت پہلے، ظہور نبوت بعد میں کیوں؟ اللہ نے سب پیغمبروں کو جو فضیلتیں دی، جو معجزات دیے، وہ اکیلے آپ کی ذات پاک کو دینے تھے. اس لیے ظہور نبوت بعد میں ہے. ساری صفتیں، ساری عظمتیں، سبھی شانیں اور خوبیاں اکیلے محبوب کو دینی تھی. اب آؤ ان اشعار کی طرف جہاں سے میں بھٹک گیا تھا. بھٹکتے بھی بعض دفعہ اللہ کہلواتے، شاید فائدے کی بات ہو جائے. اسامہ ہوشیار رہنا، تم سے ضرور سنوں گا، باقی بھی اگر یاد کر لے تو لطف آ جائے. بات یہ کر رہا تھا، بھول گیا، شاید اب بڑھاپے کی طرف جا رہے، کہ کبھی تنہائی میں بھی دین لائیں. دین صرف مسجد نماز نہیں، یہ شعر گنگنائیں. کمال حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو بوئے گل ہے اگر گل ہے
مثل گل ہیں اور نبی. توڑی جانے بلا اب میں سمجھا نہیں سکتا, صرف پڑھ کر آگے نکل جاؤں گا, آگے بہت کچھ ہے ورنہ یہ سمجھانا پڑے گا. تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہیں اور نبی, تو نور شمس ہے اگر انبیاء ہیں شمس نہار. خدا کے طالب دیدار ہیں حضرت موسیٰ, خدا کے طالب دیدار ہیں حضرت موسیٰ. تمہارا لیجئے آپ خدا ہے طالب دیدار. جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا, ہوشیار, جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا, وہ دل ربائے زلیخا تو شاہد ستار. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. ناظم صاحب ایسی شاعری سنی ہے کبھی تو ٹائم دیا کرو نا. کمال, عشق بھی حقیقت بھی, لطف آ جائے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا پہلے کیا, توجہ رکھنا, ظہور بعد میں ہوا کہ جو کچھ سب کو دیا تھا اکیلے محبوب کو دینا. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں. دوسرا جواب سن لو, وقت تھوڑا ہے, ہوشیار بیٹھو. اب کوشش ہوگی کہ جلدی جلدی بھاگیں اور سائیڈ کی کوئی بات نہ آئے, لوکل سواری نہ بٹھائی جائے, ہوشیار رہنا. دوسرا پہلو, وجود پہلے ظہور بعد میں, تھوڑی ادھی نیند ہوگی, ہوشیار رہے. ظہور بعد میں وجود پہلے, کیوں؟ جواب سنو. جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب کی محبتیں ہیں, ایمان کا حصہ ہے. آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے سب کو محدود خطہ دیا گیا, یہ آپ کا علاقہ. سب کو محدود وقت دیا گیا, اتنے وقت کے لیے آپ پیغمبر. سب کو محدود برادری لوگ دیے گئے, یہ برادری یہ لوگ آپ کے. یہی سلسلہ چلتا رہا, یہی رب کی سنت رہی. لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ساری حدیں ختم فرما دی, وقت کی حد بھی نہ رہی. جب تک سورج نکلتا رہے گا آپ کی نبوت رہے گی, جب تک دھرتی پر کوئی سانس لیتا رہے گا آپ ہمارے پیغمبر رہیں گے. جب تک یہ ارض و سما ہوں گے, یہ دن اور رات ہوں گے, جب تک یہ کل کائنات ہوگی, تب ہوگی جب زمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے. جب ایک بھی کلنے والا نہ رہا تو جیسے کتاب لپیٹ دیتے ہیں ہم ہستی لپیٹ دیتے ہیں. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے, آپ کا زمانہ قیامت تک کے لیے, آپ کی کتاب ضمانت تک کے لیے, آپ کا کلمہ زمانے تک قیامت تک کے لیے, آپ ہی آپ ہیں, کوئی دوسرا نہیں. اس میں محبت بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں تیرے تو سوا میرا کوئی نہیں اور ہن تو ہی تو ہے, تو یہ محبت کا بھی کمال ہوتا ہے اور ذمہ داری کی بھی انتہا ہوتی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. لوگوں کو کھلے لفظوں میں بتا دیں, صاف صاف اعلان کر دیں, اپنی زبان نبوت سے ہی صحیح. اے ساری دنیا کے انسانوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, پہلے کسی بھی نبی پر ایمان ہے, یہود و نصارہ سبھی کے سبھی سن لو, تم سب کی طرف میں ایک اکیلا اللہ کا رسول.
اوپر لا الہ الا اللہ محبت والا جملہ ہے، یہی لے جاؤ تو کام بن جائے۔ اوپر لا الہ الا اللہ میں معبود اکیلا، نیچے محمد الرسول اللہ تو محبوب اکیلا۔ اب معبود میرے سوا کوئی نہیں، محبوب تیرے سوا۔ تو طریقہ ہے میں منزل ہوں، تیرے پیچھے چلنا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے۔ اب کوئی اصول ضابطہ کچھ بھی نہیں، سب حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم تو۔ اب کچھ اور نہیں، آپ ہی آپ ہیں، اس لیے آخر میں بھیجا گیا۔ پہلا جواب ذکر کیا، مہمان خصوصی جو آپ تھے، دولہا جو آپ تھے تو آخر میں ہی آنے تھے، ساری نگاہیں انتظار کر رہی تھی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ نے ساری صفتیں جو آپ کو دینی تھی تو آخر میں بھیجا۔ اور تیسرا یہ عرض کیا کہ آپ کا جھنڈا اب قیامت تک کے لیے لہرانا تھا، اس لیے آپ کو بھیجا۔ ایک اور جواب سن لو، توجہ پوری رکھو۔ یہ ضابطہ رہا 1.25 پیغمبروں میں، اصول یہ رہا آدم سے عیسیٰ تک علیہم السلام، اصول یہ رہا کہ ہر پیغمبر جو بھی دنیا میں بھیجے گئے امت کے پاس پہنچے۔ ہوشیار رہنا، انہوں نے ایک نظر پیچھے گھمائی اور ایک آگے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی تھے سارے سچے، اور آگے کے متعلق کہا کہ میرے بعد جو آئیں گے سب پر ایمان لانا۔ ڈرائیور وہی کامیاب ہے جس کی نظر سامنے بھی ہو، فرنٹ شیشے پر اور بیک والے شیشوں پر۔ اگر سامنے ہی دیکھتا رہے اور پیچھے نہ دیکھے تو رولا بن جائے گا۔ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، کوئی سکالر ہے، دانشور ہے، محقق ہے، تاریخ پڑھتا ہے، حوالے سناتا ہے، کوئی بہت زیادہ بولنے بلانے والا ہے، اس کے حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پچھلوں سے جوڑے۔ جو یہاں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ پیچھے کوئی ولی بھی نہیں، بابے بھی کوئی نہیں، فقہاء محدثین ابو حنیفہ فلاں فلاں یہ بھی کوئی نہیں، پیچھے کوئی بدبخت جائے کہے صحابہ بھی کوئی نہیں، فلاں بھی کوئی نہیں، ایسا نہیں، یہ رونگ نمبر۔ ٹھیک، یہ دانشور محقق کچھ بھی نہیں ہے، پگڑی باندھے، جناح کیپ کرے یا کچھ بھی ہو، ٹی وی کے چینل پر بیٹھے یا لاکھوں فالوور یوٹیوب پر ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گل کر دیں محبت علی تے ہے ذرا اوکھی، سنو تے مزے لو، وہی سمجھے گا جو محبت بھی سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہتا بھی۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ کانوں میں یا دماغ میں یا جیب میں یا موبائل میں؟ محبت ہے دل میں، محبت کا گھر ہے دل، اور دل میں ایک رب کی ذات بستی ہے۔ 1.25 پیغمبر، ہوش سے جملہ سنبھال لینا، 1.25 پیغمبر، سب کے دل تھے، دلوں میں محبت تھی، دل ایک اللہ سے آباد تھے۔ پھر اللہ کے محبوب تشریف لائے، پھر ان کے صحابہ آئے، فقہاء محدثین بزرگان دین اولیاء اللہ، سب کے پاس دل بھی ایک، محبت بھی دل میں ایک تھی، اور سب کے دلوں میں بستا بھی ایک۔ اس لیے کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے حضرت موسیٰ نے کہا میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، بات نہ سننا سیدنا عیسیٰ نے کہا میرے سے پہلے موسیٰ تھے، یا کسی پیغمبر نے کسی کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ اے مولیہ نے رولا نہیں سیکھے تو بہ گئے ادھر فائرنگ، ادھر سے ادھر فائرنگ، تھوڑا ہنسی دے ہو۔
صحابہ کرام ایسے نہیں تھا، اولیاء اللہ بزرگان دین سب کے دل محبت بھرے، سب کے دل میں رب بستا، سب کا دل ایک رب کی محبت سے آباد، سب کے دلوں کے کنیکشن، سب کے دلوں کے کنیکشن۔ دل والے جھگڑتے نہیں ہیں، جھگڑا سارا آتا ہے دماغوں میں، فتور سارا آتا ہے دماغوں میں۔ اس لیے جو لوگ صرف دماغ لڑاتے ہیں، صرف دماغ لڑاتے ہیں، وہ جھگڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے۔ جہاں دل والے ہیں، اللہ والے ہیں، محبت والے، وہ لڑتے جھگڑتے نہیں۔ کیوں؟ کنیکشن ہے کہ تو عرض کر رہا نوجوان بچے بیٹے، اصول سمجھو۔ ہر نبی نے کہا مجھ سے پہلے سچے، ہر نبی نے کہا مجھ سے پہلے سچے۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے کیا کہا؟ مجھ سے پہلے سارے سچے۔ کیا آپ نہیں پڑھتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ؟ ایمان لاتا اللہ پر، سارے فرشتوں پر، سب نبیوں پر۔ تو پہلوں کو تسلیم کرنا، سچا ماننا، ان کا ایمان، ان کی خدمات، ان کا علم، ان کی تبلیغ، ان کی محنت قبول کرنا، یہ سچا ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی بدنصیب پہلے لوگوں سے توڑنا چاہے، بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے، اور کہے جی بابے کوئی چیز نہیں ہوتے، اور کوئی فقہا سے توڑنا چاہے، ابو حنیفہ کی کیا ضرورت، تقلید کا کیا مطلب، کوئی صحابہ سے توڑنا چاہے، صحابہ ایسے ویسے تھے، یہ بدنصیب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حق والا وہ ہے جو پہلے حق والوں کو مانے بھی اور ان سے جوڑے بھی۔ سورہ فاتحہ سناؤ، اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتے، اللہ کہتے ہیں آؤ دکھا دیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جو سیدھی راہ پر پہلے چلے، میرے پیارے جن پر میں نے انعام کیا ان کے پیچھے چلو۔ اللہ ہمیں سمجھا یہ رہا ہوں، ہر نبی آئے اعلان کرتے گئے مجھ سے پہلے سچے، مجھ سے پہلے سچے، بعد میں جو آئے ایمان رکھنا۔ توجہ، 1.25 لاکھ پیغمبروں نے یہی کہا، ہم سے پہلے سچے، ہمارے بعد جو آئے اس پر ایمان رکھنا۔ اللہ کے محبوب کو آخر میں اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ کے محبوب کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے ایک نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور یہ اس کے پابند تھے۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، وعدہ لیا گیا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر آخر میں اس لیے بھیجے گئے کہ سب انبیاء آپ کی دعوت دیتے رہیں، آپ کی طرف بلاتے رہیں۔ آپ آخر میں بھیجے گئے 1.25 لاکھ پیغمبر۔ وہ کسی کو بلاتے ہیں تو ایک پرانا لفظ تھا شادی بیاہ پہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ بڑا مزے کا ہے، پنجابی اب وقت نہیں ہے، کوئی بتائے تھے نام دیں۔ صدا نہیں کوئی اور لفظ جی، اچھا تسی پتہ نہیں کتوں بول رہے۔ اچھا خیر، وہ جاتے ہیں نا، وہ بڑا خاص ہوتا تھا۔ یہ خالص دیہاتی زندگی کا معاملہ ہے، کوئی بھی خوشی کی خبر لے کر آیا، واہ زیرہ، یہ پشتو ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی، بتاتا ہے آنے والا جی فلاں کے گھر شادی ہے، بیٹا ہوا، ایسے ہوا۔ یہ مقصد ہے کہ پھر وہ اس کو، آج بھی ہے دیہاتوں میں، گھر کے اندر کسی بچی نے سب سے پہلے خبر دی تو اس کو انعام دیتے ہیں، وہ لڑ جھگڑ کے لیتی بھی ہیں بھائی کو کہ آپ کے گھر بیٹا ہوا، خبر پہلے میں نے دی۔ تو یہ جو پہلے خبر دینے والا معاملہ ہے، اس میں محبت بھی بڑی ہے، پروٹوکول بھی بڑا ہے، اس کے پیچھے ایک خوشی کی دنیا ہے، نیچے اتر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر علیہم السلام، ہوش میں رہنا، توجہ رکھنا، سب پر ایمان بھی، سب سے محبتیں بھی۔ یہ 1.25 لاکھ بھیجے، جا کے انسانوں کو بتاؤ
کوئی آئے گا، کوئی آئے گا، کوئی آئے گا، ذہن نشین لینا، کوئی آئے گا۔ اس لیے تو امجد واپس آؤ خیالوں سے، اس لیے تو نبیوں نے دعائیں شروع کر دی۔ کیا پروٹوکول ہے اس آنے والے کا، کیا کوئی وہ اللہ کا محبوب اور کتنا کوئی اللہ کا پیارا جو آتا ہے کہتا ہے کوئی آئے گا انتظار کرنا، کوئی آئے گا انتظار کرنا۔ یا اللہ تجھے اتنا ہی پیارا ہے تو مجھے بھی اس کا امتی بنا دے۔ اے پگ لا کے تے پچھلی صفحہ بیٹھنا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن سب خوشی خوشی بیٹھے۔ معراج کی رات بیت المقدس میں اللہ کے محبوب پیغمبر 1.25 لاکھ نبی صفے باندھے مصلی امامت پر آ کھڑے ہوئے، سارے مقتدی بن کر پیچھے۔ سوال ایک ہی گما رہا ہوں، وجود پہلے ہے ظہور بعد میں ہے، کیوں ہے؟ 3-4 وجہ بیان کر دی، آج بات زیادہ کھلر گئی سمیٹ رہا ہوں۔ چوتھی وجہ توجہ رکھ، کبھی کچھ بانٹا جا رہا ہو، بالوں کڑیوں کی آواز لگی ہو، بعض دفعہ کچھ خاص دن ایسے ہوتے ہیں ہر گھر سے کچھ نہ کچھ بانٹ رہے ہوتے ہیں، بانٹنے والی چیز بھی زیادہ ہوتی ہے، لینے والی بھی تھوڑے ہوتے ہیں، تو بانٹنے والا یہ کرتا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے، آخر میں اگر بانٹ کر تھک گیا ہے یا لینے والے نہیں رہے تو وہ ساری کی ساری پرات یا جو چیزیں الٹ کہتا ہے چل ہوشیار۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اچھی طرح بات قبول کر لے، میری بات سے اس کا کوئی پورا تعلق نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کو پیدا کیا، انسان پیدا کیے، انسانوں کے پاس آدم بھیجے، آدم نے جا کر بتایا خزانوں سے دل نہ لگانا، خزانے والا میں ہوں، خزانوں سے دل نہ لگانا، خزانوں والا میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ آدم کو نعمت دیتے رہے، اپنا بتاتے رہے، وہی بھیجتے رہے، دین دیتے رہے، پھر نوح آئے، 925 سال آدم پر جبرائیل بھیجتے رہے، وہی بھیجتے رہے، دین نعمت لٹاتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، پھر ابراہیم بھی آئے، اور پھر موسیٰ کلیم بھی آئے، پھر سیدنا عیسیٰ بھی آئے، داؤد و سلیمان بھی آئے، 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، پیچھے جبرائیل بھیجتے رہے، بھیجتے رہے، بھیجتے رہے، بھیجتے رہے، نعمتیں لٹاتے رہے، آخر میں بھیجا اپنے محبوب کو، خزانوں میں جتنی نعمتیں تھیں سب اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے، آخری حج سرکار دے رہے، صحابہ سے کہا سنو توجہ رکھو، مجھ پر یہ آیت اتری ہے، اللہ فرما رہے جو دین آدم سے شروع کیا تھا محمد آج تجھے پورا دے دے، جو نعمت آدم کو دینی شروع کی تھی 1.25 لاکھ پیغمبروں کی جھولیاں بھری، اے محمد آج وہ نعمت تیرے اوپر پوری کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال سمجھنی ہو تو یوں سمجھو، مکان بن رہا ہے، بڑا خوبصورت عالی شان مکان، لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک بندے نے آ کر دیکھا، اس نے کہا مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ اب کروڑوں کا مکان ہو لیکن گھر کے اندر کوئی اینٹ نہ لگائی جائے تو وہ عیب دار ہو گیا، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ اتنے میں کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر وہ اینٹ لگا دی، کہا اب گھر مکمل ہوا۔ فرمایا مجھے سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، اللہ نبوت کا محل بنا رہے، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، داؤد و سلیمان کو بھیجا، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا، 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، نبوت کا محل بن رہا تھا۔ سنو میں اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، مجھ پر یہ گھر مکمل کیا۔ وجود پہلے ہے ظہور بعد میں، توجہ رکھ۔
اس سے اور بھی کچھ لائنیں نکلتی ہیں، صرف ایک ایک لائن میں بات کر کے نتیجہ نکالتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا وجود پہلے، ظہور بعد میں، جوابات کچھ میں نے عرض کر دیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد نبوت نہیں، رسالت نہیں، اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی نہیں، حضرت جبرائیل آتے تھے اب نہیں۔ ٹھیک، اللہ کے محبوب کے بعد امت کو کیا دیا؟ ہوشیار رہے، آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ پیغمبر، پھر ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ شروع میں اس لیے عرض کیا تھا کہ صرف 2-4 جھنڈیاں لگا کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش مت ہونا۔ 12 ربیع الاول ولادت بھی ہے، 12 ربیع الاول وفات بھی ہے، ولادت سے وفات تک کی ساری زندگی سمجھو۔ تو اللہ کے محبوب کا وجود پہلے، ظہور بعد میں۔ اللہ کے محبوب پھر جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پیچھے کیا؟ پرانے جو دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں یا دیہاتی ذہن سمجھتے ہیں، ایتھے دی گل ہی نہیں کرنی، لاہور یا چنگی مرصد، ادھر رولا ہی کوئی۔ پرانے لوگ یا دیہاتی پس منظر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو یہ کرتے ہیں، یار پچھو دا کی بنے؟ سنا ہے کبھی یہ سوال؟ ٹھیک ہے، جانے والا بھی پچھو دا سوچ کے جاندہ ہے تے دوسرے بھی پوچھتے ہیں یار پچھو دا کی بنے ہیں۔ ایتھو دی گل میں نہیں کر رہا، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ نکلو کبھی چونگی مرصد سے، بیٹھو کسی دیہاتیوں کے پاس، بڑی کمال کی چیزیں ملیں گی آپ کو، حیران کن۔ تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کر لی، پھر آگے پیچھے دیکھتے ہیں، پیچھے کون ہے؟ بات سمجھے؟ کامیاب انسان وہ سمجھا جاتا ہے کہ خود جائے تے پیچھے کو چھوڑ کے جائے۔ اگر کوئی کہے پوڑی پر بیٹھے یار حال ہی کوئی، ٹھیک ہے جی، تو اب صرف دعائیں مغفرت ہی ہے، اللہ تعالیٰ بخشے، چلو جی، وہیں سے لپیٹ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک جی ان پیچھے گل کوئی نہیں۔ میرا سب بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا محبت سے سر ہلا دیں۔ اس لیے صرف زندگی ساری گزار دی، ولادت کی خوشی میں آپ سے لڑتا نہیں، میرا مزاج بھی نہیں، ضرور بناؤ خوشی۔ سوال یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دن ولادت بھی، وفات بھی، آئے بھی اور گئے بھی، تو کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ پیچھے تک کی حال ہے؟ سوچنا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے، اس سے بہت کچھ ملے گا۔ توجہ رکھنا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اگر ہم پیچھے کا منظر دیکھیں تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہوش میں رہو، کبھی تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ ایک جملہ، پاک پیغمبر جب دنیا سے گئے، 1.25 لاکھ صحابہ سامنے تھے۔ پاک پیغمبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور امت سے کہا، یہ صحابہ میرے پیارے یہ تمہیں چھوڑ کر جا رہا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پاک پیغمبر آخری نبی، بیٹا بھی کوئی نہیں، پیچھے کیا بنے گا؟ خاتم النبیین ہیں، نبی آخری ہیں، لیکن پیچھے 1.25 لاکھ دیوانے چھوڑ کر جا رہے۔ وہ دیوانے بھی پھر ایسے تھے کہ پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ مدینہ طیبہ سے نکلے، کوئی کہاں جا پہنچا، کوئی کہاں جا پہنچا۔ کبھی وقت نکالو، صحابہ کرام یہ سندھ میں آرام فرما ہے، پشاور کے قریب مزارات ہیں، وہاں آپ پڑے ہیں، پیدل چل چل کر چھالے بھی تھک گئے۔ میں اور آپ مسلمان کس طرح ہیں؟ یوٹیوب سے۔ نوجوان بچوں بتاؤ، یوٹیوب سے مسلمان ہوئے؟ نہیں، یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ایسے نہیں کہ دنیا سے گئے تو پیچھے کچھ نہیں، میں صحابہ چھوڑ کر جا رہا، جماعت تیار کر کے جا رہا ہوں، میرا کلمہ قیامت تک رہنا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز کیا چھوڑی؟ پاک پیغمبر نے اپنے بعد خلافت چھوڑی۔
سیدنا ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا اور کہا یہ اب آپ کے خلیفہ ہیں. نبوت ختم ہوئی، خلافت شروع ہوئی. ابو بکر، عمر، عثمان و علی خلفائے راشدین امت کے لیے یہ نمونہ چھوڑ کر جائے. یہ پیچھے ہمارے کام کو سنبھالیں گے، سنبھالا. تیسری چیز کیا چھوڑ کر گئے؟ سوال بڑا اہم ہوتا ہے، پیچھو تک کی بڑھے گا، کون چھوڑ کے گئے؟ پیچھے ایک چیز چھوڑ کر گئے. ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا. آخری حج تھا، 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کلمہ پہنچا؟ پہنچا جی. قرآن پہنچا؟ پہنچا جی. دین پہنچا؟ پہنچا جی. نمازیں سب کے پاس آ گئی؟ پہنچ گئی جی. کوئی کمی رہ گئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہوں، آپ نے سب دے دیا، دینے کا حق ادا کر دیا، جو اللہ نے آپ پر اتارا سب آپ نے پہنچا دیا، اب حکم کرے. پاک پیغمبر نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ. میں منظر سے اوجل ہونے لگا ہوں، میرا کلمہ اوجل نہیں ہوگا. میں منظر سے اوجل ہونے لگا ہوں، میرا دین اوجل نہیں ہوگا. میری نماز، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا روزہ، میرا واش روم جانا آنا بھی، کھانا پینا بھی، میری ہر ادا، میرا چہرہ مورا، کوئی چیز بھی نظروں سے اوجل نہیں ہوگی. اور یہ تم نے کرنا ہے، اور یہ تم نے کرنا ہے. اب میں نہیں رہوں گا، لیکن میں امت کی بدن بولی میں، امت کے چہرے مورے میں نظر آؤں گا. یہ چند بال کوئی مولوی صاحب کہیں کہ فرض نہیں ہے تو میں ان سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن ان چند بالوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو باقی رکھا ہے. میرے پیغمبر تو نہیں رہے گا، تیرے ان چند بالوں سے تو نظر آتا رہے گا، تو اپنے لباس سے نظر آتا رہے گا. تیری امت کھائے گی تو بات ہوگی، سنت طریقہ یہ ہے، ورنہ کھانا کون سی عبادت ہے؟ بیٹھ کر کھاؤ، لمحے ہو پہ کے کھاؤ، چل پھر کے کھاؤ، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. تیری امت کے کھانے سے تو نظر آئے گا، بات ہوگی یہ سنت. تیری امت کے پینے سے تو نظر آئے گا، چہرے سے نظر آئے گا. کہیں شادی ہو رہی ہوگی، تیری امت کی بیٹیوں کی رخصتیوں سے نظر آئے گا. تیری بیٹی فاطمہ کی رخصتی نظر آئے گا. خدا کرے میں سمجھاتا ہوں، یہ باتیں محبت کی. فرض واجب علم والوں کی باتیں آپ کرتے رہیں، لیکن پاک پیغمبر کی اداؤں کو زندہ رکھنا. دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن سب کچھ دے کر گئے ہیں. ربیع الاول اس سب کچھ کو سینے سے لگانے کا نام ہے. رکھیں گے پیغمبر کی ادائیں زندہ. میرے محترم دوستو، آخری بات، ربیع الاول کی 12 تاریخ، ولادت بھی وفات بھی، پوری زندگی سمجھنی ہے. حضور پہلے آئے، بھیجے بعد میں گئے. اس کی چند ایک وجوہات بھی میں نے ذکر کر دی. محبت کے دن ہیں، اور 2 محبت والوں کی عقیدت چاہتا ہوں آپ کے دل میں ڈال دوں. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ولی بھی تھے، ولایت کے آفتاب بھی تھے. بہت کمال کی چیزیں کہہ گئے. 2 اشعار ان کے اور ہمارے بزرگوں میں جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، 2 اشعار ان کے. یہ محبت والوں کی نظر ہے، توجہ رکھے، سمیٹ لیں. حضرت شاہ جی کہتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری. تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. محبت کو جگاؤ اور یہ بات سمجھو. حضرت شاہ جی کہتے ہیں کمال کا سید تھا، سید محبت بھرا ہوتا ہے. شاہ جی نے کہا کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں،
مجھے بتاؤ تو صحیح پیغمبر کا نقشہ کھینچنے لگاؤں کیسے کھینچوں؟ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں؟ کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں؟ توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ محبت۔ اب ذرا تاجدار گولڑا کی بات سنو، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، میرا دل کیا کہ آج کی اس محبت والی گفتگو ہے، اختتام ان پہ ہو۔ حضرت پیر گولڑوی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جا لڑیاں۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ، ناظم صاحب اس پر وقت دیں، اس شعر پر، سب سے زیادہ جو مجھے یعنی نعت کی دنیا میں جو شعر دل میں لگتا ہے نا، گھنٹوں اس کو پڑھا ہے، مزے لے لے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، کوئی کونا پکڑو، بیٹھو، درود پاک جگاؤ، محبت رسول، سارے درد ختم ہوں گے اللہ کی قسم۔ کوئی نکالیں گے وقت؟ جڑیے جڑیے منگا لیے کہ کوئی نہیں؟ اب ذرا شعر سنو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ آفتاب ولایت تھے، ولایت کے نور سے منور یہ شعر کہا، گھنٹوں اس کو پڑھو۔ کیا کہا؟ نئی مثل میرے ڈھولن، ہے ہی نہیں کوئی اس جیسا، جیسے شاہ جی نے کہا تجھ سے کوئی نہیں، پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں نئی مثل میرے ڈھولن دی، چپ کر مہر علی کی جا نہیں بولن دی، کچھ کہیں گے تو کہیں بے ادبی ہی نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کے یہ دن اور راتیں، اور یہ ضائع کرنے کی نہیں ہے، یہ کھیل تماشے کی نہیں ہے، یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑو۔ میں اختلاف والی باتیں نہیں کرتا، منت یہ کر رہا ہوں بچوں والے کام چھوڑو، پاک پیغمبر کی زندگی کو سمجھو، کیا دے کر گئے وہ سمجھو، کیا ذمہ داریاں دے کر گئے وہ سمجھو۔ کہیں بیٹھو آپس میں کوئی بات کرو، محبت سے کونے میں لگ کر درود پاک پڑھو، کوئی پیاری سی نعت کسی بزرگ کی یاد ہے تو اسے گنگناؤ، بچوں کو اکٹھا کرو، یہ دن محبت میں گزارو۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔